وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ سے ذن قرآن۔ اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، مگر ہم حسد کرتے ہیں، ہم باز نہیں آتے جلنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی ہم خوش نہیں ہو پاتے، ساری زندگی خوشیوں کی تلاش میں ہم در در بھٹکتے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہم نے اپنی خوشی کو جوڑ لیا ہے لوگوں سے، ہم نے خوشی کو جوڑ لیا ہے چیزوں سے، کہ وہ شخص مجھے مل جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، وہ چیز مجھے مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، فلاں مقام تک پہنچ جاؤں گا تو خوش ہو جاؤں گا۔ ہم محتاج ہو گئے ہیں خوش ہونے کے لیے چیزوں کے، لوگوں کے۔ سر ہم صرف اتنی سی بات ہی سمجھ لینا کہ خوش ہونے کے لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سانس لے رہا ہوں، میری دھڑکنیں چل رہی ہیں، وہ رب کائنات میری غلطیوں کے باوجود مجھے نوازتا چلا جا رہا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے میرے خوش ہونے کے لیے؟ یقین کریں یہ کافی ہے۔ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے خوش ہونے کے لیے، مگر ہم اس سب کو چھوڑ کے اپنی خوشی کو باہر ڈھونڈتے ہیں۔ ہم اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کی ذات میں خوشی کو ڈھونڈتے ہیں، ہم دوسروں کے رویوں میں خوشی کو ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگوں سے توقعات لگا کے خوشی کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی خوش نہیں رہ پاتے، کیونکہ نہ تو لوگ اس طرح ہو سکتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، نہ ہماری ساری توقعات پوری ہو سکتی ہیں، نہ خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں، نہ تو زندگی میں ہر چیز ہمیں مل سکتی ہے، اور ہم نے اپنی خوشیوں کو انہی چیزوں سے جوڑ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی خوش نہیں رہ پاتے، اور یہ سب باتیں آپ اور میں پہلے سے جانتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم صرف جانتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا فائدہ اس دل کا اگر انسان سمجھ ہی نہ پائے، ان آنکھوں کا جن سے انسان وہ چیز دیکھ نہ پائے جو اسے دیکھنی چاہیے، ان کانوں کا کیا فائدہ اگر انسان ان سے وہ سن نہ پائے جو اسے سننا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آنکھیں بند کر کے نا صرف محسوس کرنا ہے کہ میری دھڑکنیں چل رہی ہیں، صرف محسوس کرنا ہے کہ میں دیکھ پا رہا ہوں قدرت کی اس خوبصورتی کو، میں محسوس کر پا رہا ہوں اللہ کی جتنی نعمتیں میرے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، میں ان کے قابل نہیں تھا۔ یقین کریں آپ خوش ہو جائیں گے، یقین کریں زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ایک بار یہ محسوس کر کے دیکھیں کہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کے میں قابل نہیں ہوں۔ اور کچھ لوگ اپنی زندگی میں خوش اس لیے بھی نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں غم کیوں ہے۔ ذرا سوچیں، ہم اندھیرے کو صرف اس لیے جانتے ہیں کیونکہ روشنی ہے، ہم روشنی کو اس لیے جانتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ اندھیرا ہے، ہم دن کو اس لیے جانتے ہیں کیونکہ رات ہے، اور رات کو اس لیے جانتے ہیں کیونکہ اس کے بعد دن ہے۔ اسی طرح ہم خوشی کو بھی صرف اسی لیے جانتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ غم ہے۔ ذرا سوچیں، اگر غم نہ ہو تو بس ایک پرماننٹ سچویشن ہوگی آپ کی زندگی میں جسے آپ بس جیتے چلے جائیں گے۔ اس زندگی میں اگر غم نہیں ہوگا تو خوشی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ غم ہے تو ہم خوشی کو جانتے ہیں، اور خوشی کو آپ خرید تو سکتے نہیں، نہ اسے آپ بیچ سکتے ہیں، نہ اسے آپ کما سکتے ہیں۔ یہ تو بس ایک احساس ہے، خوشی بس ایک احساس ہے سر۔ یہ احساس ہے زندگی کو محبت کے ساتھ جینے کا، یہ احساس ہے زندگی کو ایک وقار کے ساتھ جینے کا، یہ احساس ہے اس تھنکنگ کے ساتھ جینے کا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ یقین کریں آپ اس احساس کے ساتھ جی کے دیکھیں، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اور ایک آخری بات، ہم ساری زندگی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم ساری زندگی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خوش نہیں رہ پاتے، کیونکہ خوشی باہر کہیں نہیں ہے سر، خوشی یہاں ہے، خوشی یہاں ہے۔ ہمیں بس یہ جاننا ہے، اس چھوٹی سی بات کو سمجھنا ہے کہ خوشی باہر کہیں نہیں ہے، نہ لوگوں میں، نہ چیزوں میں، نہ دولت میں، نہ شہرت میں۔ آپ کو خوش ہونا نہیں ہے، آپ خوش ہیں، آپ کو بس یہ جاننا ہے کہ آپ خوش ہیں۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔
اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.